حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے ان کے ساتھ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اس شخص سے بھی تو محبت کر جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی دعا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں ان دونوں سے، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور اس شخص سے بھی تو محبت کر جو شخص ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن و حسین کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، خلفائے اربعہ کی محبت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرتا ہے 11 ہجری 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ مسند خلافت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، 13 ہجری کے اندر ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ پھر مسند خلافت سونپی جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور 24 ہجری تک 10 سال چند ماہ وہ خلافت کرتے ہیں۔ 24 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وصال فرما جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسند خلافت جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور تقریباً 11 سال چند ماہ ان کی خلافت کا دورانیہ ہے۔ 35 ہجری کے اندر وہ ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ انہیں بھی 40 دن تک شدید بھوک و پیاس کے اندر رکھ کر ظالم ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں 35 ہجری کے اندر۔ پھر یہی مسند خلافت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، اور 40 ہجری کو ان کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلافت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے اندر صلح فرمائی۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خلیفہ ہے کہ جن کی خلافت کا دورانیہ سب سے زیادہ تھا۔ تقریباً 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک یہ خلافت کرتے ہیں، تقریباً 19 سال ان کی خلافت بنتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی فتوحات کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا، تقریباً آدھی دنیا پر اسلام پھیل چکا تھا۔ 60 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوتا ہے، اور اس کے بعد خلافت سونپی جاتی ہے یزید بن معاویہ۔ یزید بن معاویہ پھر حکم جاری کرتے ہیں کہ میری بیعت کی جائے۔ مدینہ کے اندر بھی حکم جاری کیا جاتا ہے، مکہ کے اندر بھی، بصرہ، کوفہ، ان تمام جگہوں کے اندر حکم جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ تو بیعت کر لیتے ہیں، لیکن کبار صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اسی طرح عبداللہ بن زبیر، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت نہیں کرتے ہیں۔ جب بیعت کا حکم آتا ہے تو یہ راتوں رات مکہ چلے جاتے ہیں، اور وہیں پر مکہ والے جو تھے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب سے خطوط روانہ ہوتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 4 ماہ کی مدت کے اندر انہیں اتنے خطوط آئے کہ تقریباً 12,000 کے لگ بھگ خطوط انہیں موصول ہوئے کوفہ سے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کرتے ہیں کہ آیا میرا کوفہ جانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعضوں نے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، کوفہ والے بے وفا ہیں، انہوں نے ابھی تک اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی وفا والا معاملہ نہیں کریں گے۔ لیکن ان خطوط کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیج دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل جاتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ والے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل جب دیکھتے ہیں کہ وہاں کی حالات موسم سازگار ہے تو خط بھیجتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تشریف لیں، یہاں پر حالات ٹھیک ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ خط روانہ کرتے ہیں، اس خط کے بعد پھر وہاں کا جو حالات تھے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جو یزید کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، یہ بڑا فاسق آدمی تھا، بڑا متشدد آدمی تھا۔ یہ مسلم بن عقیل کو شہید کر کے اسے اپنے جو اس کا دربار ہوتا ہے اسے گراتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ جو ان کی بیعت کرے گا ان کے ساتھ بھی میں ایسا ہی معاملہ کروں۔ لیکن چونکہ خط پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو وہ روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ تقریباً ان کا ایک روایت کے مطابق 72 افراد پر مشتمل قافلہ ہے جو سرزمین کربلا کی طرف آ رہا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 103 افراد تھے، اور اس سائڈ پر عبید اللہ بن زیاد کا لشکر 4000 سے زائد کا لشکر تھا، مع ساز و سامان۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے غرض سے نہیں آئے تھے، انہیں تو کوفہ والوں نے بلایا تھا اس چیز کے لیے۔ جب وہ آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ماحول تو کچھ اور ہے، ماحول تو بگڑا ہوا ہے۔ بالاختصار میں آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے 2 سے 3 آپشن دے دیں، یا تو مجھے دمشق جانے دیں یزید کے پاس، میں انہیں خطوط دکھاؤں کہ مجھے لوگوں نے بیعت کے لیے بلایا، اور یا تو مجھے واپس جانے دیں، اور تیسری یہ کہ مجھے اسلامی سرحد کے قریب چھوڑ دیں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا، وہاں پر جا کر میں جہاد جاری رکھوں اپنا۔ لیکن کوفہ والے بے وفا تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یزید کے پاس ہمارے خطوط گئے تو یزید تو ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، چنانچہ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قتال شروع ہوتا ہے۔ تیر آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شانوں کے درمیان لگتا ہے، پھر بھی وہ اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ سے پرہیز کیا جائے، کسی طرح ان کے ساتھ کسی بات پر اتفاق رائے ہو جائے۔ لیکن دوسرا وار ہوتا ہے ان کے بھتیجے کے اوپر، بھتیجا آواز دیتا ہے چچا، چچا جاتے ہیں، بھتیجے کو تقریباً تیر مارا جاتا ہے تھوڑی کے اندر، اور ان کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب گڑوں کے اندر پانی لایا جاتا تھا تو دور سے تیر مار کے اس کو بھی توڑ دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ بچے جو ہیں وہ بلبلانے لگ گئے پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بالآخر۔ لیکن آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر پوائنٹ والی بات کیا ہے کہ ایسی صورتحال ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، پانی بھی بند ہے، بھوک کی بھی حالت ہے، وہاں سے تیر بھی آ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا تو ہیں، لیکن ہم ان جیسے کام نہیں کر رہے۔ آج ہم امن کی حالت میں بھی گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ وہ میدان جنگ کے اندر جہاں پر ان کے اوپر پانی بند کر دیا، بھوک کے اندر ہیں، تیر آ رہے ہیں، پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑ۔ 10 محرم الحرام زور کا ٹائم ہے، زور کی نماز ہے، سجدے کے اندر جاتے ہیں، ان کو تیر لگتا ہے، اور پھر ظالم آتے ہیں، ان کا سر جو ہے وہ جدا کر دیتے ہیں، اور اسی وقت جو ہے وہ کربلا کی زمین حضرت حسین کے خون سے رنگین ہو جاتی۔
عزیزان گرامی قدر احباب، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دین اسلام کے لیے اگر ہمیں اپنا جان مال تن من دن قربان کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کر دینا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر ہمیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں، یہ ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں کہ دین کی خاطر اپنی خواہشات کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے